السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بڑے اہم واقعات تاریخوں میں رہنما ہوئے۔ خصوصاً 10 محرم الحرام کو یوم عاشوراء کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ 10 محرم کی تاریخ کو کیا کیا ہوا تھا اور اسے اتنی زیادہ فضیلت کیوں بخشی گئی۔ تو ویڈیو کو لازمی پورا ضرور دیکھیے اور ثواب کی نیت سے آگے شیئر کرے اور ہمارے چینل راہ دین ڈاٹر آف مریم کو ضرور سبسکرائب کر لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اسی دن یعنی 10 محرم الحرام کے دن ہی پیدا کیا گیا۔ اسی دن آپ کی توبہ قبول کی گئی اور اسی دن آپ کو جنت میں داخل کیا گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی دن آسمانوں پر اٹھایا گیا۔ 10 محرم الحرام کے ہی دن نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان میں سلامتی کے ساتھ جودی پہاڑ پر پہنچی۔ 10 محرم الحرام کے دن ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب ملا تھا اور اسی دن آپ نے نمرود کی آگ سے بھی نجات پائی۔ 10 محرم الحرام کے دن ہی بنی اسرائیل کے لیے دریا پھٹ گیا۔ فرعون لشکر سمیت دریا میں غرق ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی۔ 10 محرم الحرام کے دن ہی حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے زندہ سلامت باہر تشریف لائے۔ 10 محرم الحرام کے دن ہی حضرت جبریل اور حضرت میکائیل اور تمام دیگر فرشتے بھی 10 محرم الحرام کے دن ہی پیدا کیے گئے۔ 10 محرم الحرام کے دن ہی حضرت ایوب علیہ السلام کے دکھ درد تکلیفیں بیماریاں دور ہوئی۔ گویا کہ اس دن کو اس دن کے ساتھ بڑے بڑے عظیم واقعات کی نسبتیں ہیں۔ قیامت برپا ہوگی عاشورے کے دن یعنی کہ 10 محرم الحرام کے ہی دن۔ آسمانوں سے جو پہلی بارش اتری تھی وہ بھی 10 محرم الحرام کے دن ہی اتری تھی۔ 10 محرم الحرام کے دن ہی حضرت امام حسین اور ان کے رفقا نے میدان کربلا میں جام شہادت نوش فرما کر حق کے پرچم کو بلند فرمایا۔ یہ اہم واقعات بڑے بڑے واقعات جو رہنما ہوئے 10 محرم الحرام کو ہی پیش آئے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے عاشورے کے دن غسل کیا یعنی کہ 10 محرم الحرام کو مرض الموت کے علاوہ کسی بیماری میں مبتلا نہ ہوگا، اور جس نے 10 محرم الحرام کو یعنی عاشورے کے دن آنکھوں میں پتھر کا سرما لگایا اس کی آنکھیں کبھی نہیں دکھے گی۔ جس نے کسی بیمار کی عیادت کی گویا کہ اس نے تمام انسانیت کی عیادت کی۔ جس نے عاشورے کے دن کسی کو ایک گھونٹ پانی کا پلایا گویا کہ اس نے اپنی ساری زندگی اللہ پاک کی فرما برداری میں گزار دی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عاشورے کے دن یعنی 10 محرم الحرام کے دن اپنے اہل و عیال پر کھل کر خرچ کرے گا وسعت کرے گا تو اللہ رب العزت اس پر رزق میں وسعت عطا فرمائیں گے۔ 10 محرم کا روزہ رکھنا مسنون ہے۔ 7 11 کا یا 9 کا شامل کر لیا جائے، مطلب کہ 9 یا 10 کو رکھ لے یا 10 کو یا 11 کو رکھ لے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے مدینہ المنورہ میں تو حضور پاک نے دیکھا کہ یہود روزہ رکھتے تھے تو پوچھا تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبطیوں سے اسی دن نجات ملی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حق ہمارے اوپر زیادہ ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور فرمایا کہ اگلے سال اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم ایک اور روزہ شامل کریں گے تاکہ ان سے مصاحبت نہ ہو جائے۔ تو جو افضل ترین روزے ہوتے ہیں ان میں سے عاشوراء کے روزوں کا بھی شمار ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہونے کے باوجود بھی آپ نے کبھی یہ دعا نہ کی کہ یا اللہ حسین کو اس امتحان سے دور فرما، بلکہ آپ ہمیشہ دعا فرماتے یا الہی میرے حسین کو اس امتحان میں ثابت قدم رکھنا، اور یہی دعا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی بھی فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمارے حسین کو ثابت قدم رکھنا۔ تو وقت گزرتا گیا اور آخرکار وہ دن بھی آ گیا کہ میرے آقا حسین پاک کو مدینہ چھوڑنا پڑا۔ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہونے کے لیے تیاری کرنے لگے آپ۔ تو شہزادے علی مقام رخصت ہونے سے قبل رات کو نانا جان کے روضہ انور پر حاضر ہوئے اور روضہ رسول سے لپٹ کر زارو قطار رونے لگے۔ پھر نانا جان کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے نانا جان میں وہی حسین ہوں جس کے لیے آپ نے اپنا خطبہ بند کر دیا تھا
اور میں وہی حسین ہوں جس کے لیے ہرنی کا بچہ آپ لے کر آئے تھے۔ میں وہی فاطمہ کا دل جان ہوں جس کا گہوارہ فرشتے جو لاتے تھے۔ میں وہی شہزادہ ہوں جس کو آپ کاندھا پر سوار فرمایا کرتے تھے۔ یہی عرض کرتے کرتے آپ کی آنکھ لگ گئی۔ دیکھا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہے اور آپ کے سر مبارک کو گود میں لے کر پیار فرما رہے ہیں۔ اے لخت جگر، بہت جلد آپ ہم سے آ کر ملو گے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میرے پاس بھوکا پیاسا جگر لے کر آ رہے ہو۔ یہ جسم نوری خاک کربلا سے آلودہ ہوگی، خون میں رنگین ہوگی۔ بیٹا حسین، صبر کرنا، صبر رکھنا۔ تو تھوڑی دیر بعد آپ کی آنکھ کھل گئی اور آپ بی بی فاطمہ کی قبر انور پر حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے میری پیاری امی جان، آپ کا پیارا حسین اپنا سر کٹوانے جا رہا ہے اور آپ سے رخصت ہونے آیا ہے۔ تو تربت زہرا سے آواز آئی کہ یہ مسیحت الہی ہے، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ والدہ سے اجازت لے کر آپ واپس تشریف لائے اور مکہ مکرمہ کی طرف کوچ کرنے کی تیاری کرنے لگے۔ جب شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تب اسے دیدار الہی نصیب ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ شہید کے جسم پر کسی قسم کے بھی زخم آئے تو اسے قطعاً کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ جب شہید کو جسم پر دشمن کی تلوار چلتی ہے تو اسے دیدار الہی ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہید کے زخموں کے درد نہیں ہوتی۔ یہاں ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گی کہ مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو جب دیکھا تھا تو اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی۔ تو حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر مصر کی عورتیں ہمارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو اپنی ہاتھ کی انگلیوں کاٹنے کے بجائے اپنے گلے کاٹ لیتی۔ کاٹنا اور چیز ہے اور کٹوانا اور چیز ہے۔ کٹ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے مگر کٹوانا مشکل ہے۔ تو میں عرض کر رہی تھی کہ شہید کو شہادت کے وقت زیارت خداوندی نصیب ہو جاتی ہے اور وہ اس میں اتنا محب ہوتا ہے کہ چاہے گھوڑے چاہے ٹانگ اس کے جسم کو رونگتے چلے جائے مگر اسے کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ سلام ہو آپ پر اے نواسہ رسول، سلام ہو رسول اللہ کے خاندان کے ہر فرد پر جو اسلام کے لیے ہر ظلم برداشت کرتے رہے۔ السلام یا حسین، السلام یا حسین۔